تصور کریں آپ ایک ایسے کمرے میں ہیں جہاں تاریکی کا غلبہ ہے، روشنی محض ایک موم بتی کی لرزتی لو تک محدود ہے، ہوا میں عجب بوجھل پن ہے اور مسلسل سرگوشیاں سنائی دے رہی ہیں۔ یہ تاریکی، یہ لرزتی روشنی، بوجھل ہوا اور مسلسل سرگوشیاں کوئی وہمہ نہیں بلکہ وہ تاریخی حقیقت ہے جسے دنیا نے ہمیشہ نظر انداز کیا۔ حقیقت پر مبنی یہ کہانی ہے اس جنگ کی جس میں نہ تلوار ہے، نہ بندوق، نہ توپ اور نہ میزائل، بلکہ یہاں حریفوں کا ہتھیار اور اصل طاقت مہلک جراثیم، خطرناک وائرس اور جان لیوا بیماریاں ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے حیاتیاتی جنگ، بایولوجیکل وارفیئر۔ السلام علیکم، میرا نام ذیشان بشیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل۔ میری آج کی کہانی سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ذرا سوچئے کہ وہ انسان کتنا سفاک اور سنگ دل ہوگا جس کے ذہن میں سب سے پہلے بیماری کو انسانیت کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرنے کا خیال آیا۔ کس قدر وحشت ناک سوچ ہوگی جس نے وائرس کو بارودی بم سے زیادہ جان لیوا بنانے اور آن کی آن جیتے جاگتے شہر کو قبرستان میں تبدیل کرنے کا نظریہ بیچا۔ اس ساری پیشرفت کو سمجھنے کے لیے آئیے ذرا ماضی میں جھانکتے ہیں۔ یہ بات ہے 6 صدی قبل مسیح کی، جب آشوری فوج اپنے دشمنوں کے کنووں میں زہریلا فنگس ڈال دیتی تھی۔ ان کنووں سے پانی پینے والے لوگوں کے شاید وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زندگی کی علامت سمجھا جانے والا پانی انہیں موت کے قریب تر لے جا رہا ہے۔ یہ ابتدائی زمانے کی خاموش جنگ تھی، ایسی جنگ جس میں نہ شور تھا نہ دھماکہ، لیکن نتیجہ صرف موت۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ سن 1347 کریمیا کا شہر کافا، جہاں پیش آنے والے واقعے نے نسل انسانی کی تاریخ بدل دی۔ منگولوں کی فوج جانی بیگ خان کی قیادت میں شہر پر حملہ آور ہوئی۔ ارادہ شہر پر قبضے کا تھا، لیکن اس شہر کی مضبوط دیواریں اور یورپی دفاع ان کی راہ میں بڑی رکاوٹ تھا، جس نے منگولوں کو کئی ماہ تک باہر روکے رکھا۔ اسی دوران منگول فوج میں طاعون کی وبا پھیل گئی، سپاہی ایک ایک کر کے مرنے لگے، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے اور تب ایک شیطانی خیال پیدا ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں جانی بیگ نے حکم دیا کہ طاعون سے بھری سپاہیوں کی لاشیں منجیق کے ذریعے شہر کی حدود کے اندر پھینکی جائیں۔ ابتدا میں لگا کہ یہ محض دہشت پھیلانے کا ایک منصوبہ ہے، لیکن چند روز بعد حقیقت تب سامنے آئی جب کافا کے اندر طاعون پھیل گیا۔ لوگ بخار میں جلنے لگے اور چند دنوں میں کافا کا شہر قبرستان بن گیا۔ بعد میں دنیا نے اس کو بلیک ڈیتھ کا نام دیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس بیماری سے 7 کروڑ لوگ مر گئے، شہروں کے شہر خالی ہو گئے، یورپ کے قبرستانوں میں جگہ کم پڑ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب دنیا نے جانا کہ کسی بیماری کو بطور ہتھیار بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر انسانی فطرت نہ بدلی۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں یورپی نو آبادیاتی طاقتوں نے امریکہ کا رخ کیا۔ یہاں مقامی لوگ اپنی سرزمین پر ہنسی خوشی آباد تھے۔ یورپی فاتحین نے مقامی قبائل کو چھوٹے چھوٹے کمبل بطور تحفہ دیے۔ دکھنے میں تو یہ عام سے کمبل تھے، لیکن اس میں چیچک کے چھوٹے جراثیم چھپے تھے۔ مقامی لوگ خوشی خوشی یہ کمبل اپنے گھر لے آئے اور پھر چند ہی روز میں چیچک کا شکار ہو کر لاکھوں لوگ موت کے منہ میں چلے گئے۔ کئی تہذیبیں بکھر گئیں اور یورپی استعمار مضبوط تر ہوتا گیا۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران حیاتیاتی ہتھیار ایک بار پھر استعمال ہوئے۔ جرمن سائنسدانوں نے دشمن فوج کے گھوڑوں اور مویشیوں کو نشانہ بنایا اور اتحادی افواج کی سپلائی لائن کو تباہ کر دیا۔ 1925 میں جنیوا پروٹوکول سائن ہوا جس میں بایولوجیکل اور کیمیائی ہتھیاروں پر پابندی عائد کی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا نے کبھی اس معاہدے پر مکمل عمل نہیں کیا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران حیاتیاتی ہتھیار ایک نئے خوفناک روپ میں استعمال کیے گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ جاپان کی بدنام زمانہ یونٹ 731 چین کے شہر ہاربن میں تعینات کی گئی۔ بدنام زمانہ فوجی یونٹ نے انسانوں کو لیبارٹری میں چوہوں کی طرح استعمال کیا۔ قیدیوں پر ایکسپیریمنٹس کیے گئے، ان کے جسموں میں وائرس کو داخل کیا گیا اور ان قیدیوں کے ذریعے پورے کے پورے گاؤں کو جراثیم سے بھر دیا گیا۔ نتیجتاً ہزاروں انسان طاعون اور ہیضے کی بیماریوں کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے گئے۔ ابتدا میں یہ سب کچھ خفیہ رکھا گیا تھا، لیکن بعد میں حقیقت سامنے آئی تو دنیا لرز کر رہ گئی۔ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان سرد جنگ کے دور میں روس نے خفیہ پروگرام شروع کیا جسے بایو پریپیرٹ کا نام دیا گیا۔ اس پروگرام کے تحت ایسے وائرس اور بیکٹیریاز تیار کیے گئے جو فطرتاً پہلے کبھی موجود ہی نہیں تھے، جنہیں اگر فضا میں چھوڑا جاتا تو لاکھوں انسان لمحوں میں ختم ہو جاتے۔ 1979 میں روس کے شہر سیوارڈیلوسک میں ایک حادثہ پیش آیا۔ ایک فیکٹری سے اینتھریکس کے جراثیم فضا میں پھیل گئے
और कई लोग तड़पते हुए मर गए। हुकूमत ने दुनिया को बावर कराया कि ये सब आलूदा गोश्त की वजह से हुआ है, लेकिन जब सर्द जंग खत्म हुई तो हकीकत खुलकर सामने आई कि ये एक हादसा था जो इस बात का सबूत था कि बायोलॉजिकल वेपन्स इंसान के काबू में नहीं रह सकते। ये सिर्फ बड़ी ताकतों की कहानी नहीं है, बल्कि छोटे गिरोह भी इस हथियार को मुखालिफिन के खिलाफ आजमाते रहे हैं। 1984 में अमेरिका की रियासत ऑरिगन में एक सियासी गिरोह ने मकामी रेस्टोरेंट्स के बार्स में सल्मोनेला के जरासीम मिला दिए, जिससे 750 लोग शदीद बीमार हुए। मकसद था कि मकामी इंतखाबात पर असर डाला जाए। 2001 में 9/11 के बाद अमेरिका को एक और खौफनाक हमले का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ अखबारात और सेंटर्स को ऐसे खतूत मिले जिसमें एंथ्रेक्स पाउडर भरा हुआ था। इससे महज 5 लोगों की मौत हुई, लेकिन पूरे अमेरिका में खौफ की ऐसी लहर दौड़ गई कि अरबों डॉलर्स दिफा पर खर्च कर दिए गए। और फिर आया वो लम्हा जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। साल 2019 एक नया वायरस चीन के शहर वुहान से उभरा। इब्तदा में इसे एक आम बीमारी समझा गया, लेकिन चंद ही हफ्तों में यह वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और यह था कोरोना वायरस कोविड-19। अरबों लोग घरों में कैद हो गए, लाखों जिंदगियां खत्म हो गईं और आलमी मईशत जमी बोस हो गई। ये बहस आज भी जारी है कि कोरोना वायरस कुदरती तौर पर फैला या किसी लेबोरेटरी में तैयार किया गया था। ये बहस बजाते खुद एक खौफनाक सवाल है। अगर एक वायरस दुनिया को इतना मफलूज कर सकता है तो सोचिए अगर इसे बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा। आज के जदीद दौर में ये खतरा और भी ज्यादा संगीन हो चुका है। पहले जमाने में तो बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए बड़ी लेबोरेटरीज और सालों की मेहनत दरकार थी, लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। छोटी सी लैब्स, जदीद मशीनें और एक ज़हीन लेकिन इंसानियत से आरी साइंसदान, ऐसे वायरस भी तख्लीक किए जा सकते हैं जो ज्यादा जानलेवा हों, दवाओं के खिलाफ मज़ाहमत रखते हों और जिनमें तेजी से फैलने की सलाहियत हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में मुख्तलिफ बीमारियों की वजूहात और इलाज पर नजर रखती है। बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन पर भी 180 से ज्यादा मुमालिक ने दस्तखत कर रखे हैं, लेकिन इस मुआहदे की एक बड़ी खामी ये है कि इसकी कोई सुपरविजन नहीं की जाती। यानी कोई भी मुल्क अपनी लेबोरेटरी में जो चाहे करे, कोई पूछने वाला नहीं। और यही वो खौफनाक हकीकत है जो बायोलॉजिकल वेपन्स को एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। सोचें, जब एक मिसाइल चलता है तो पूरी दुनिया को मालूम होता है कि किसने हमला किया, लेकिन अगर एक वायरस फैल जाए तो कौन साबित करेगा कि ये कुदरती आफत थी या किसी की जंगी चाल? कौन जिम्मेदार ठहराया जाएगा? शायद यही वजह है कि माहिरीन कहते हैं कि मुस्तकबिल की जंगें तोपों और टैंकों से नहीं बल्कि बीमारियों और वायरसेस से लड़ी जाएं। जरूरत इस अमर की है कि इंसानियत को ऐसी वबाओं या बायोलॉजिकल हथियारों के खतरात से बचाने के लिए हेल्थ सिस्टम्स को अपग्रेड किया जाए। ना सिर्फ मौजूदा बल्कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने की तैयारी की जाए। अस्पतालों से लेकर जदीद लेबोरेटरीज और वैक्सीन से लेकर तहकीक तक हर शोबे को जदीद और मजबूत बनाना वक्त की अहम जरूरत है, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।